تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 167 اور 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: اور منافقین کو بھی دیکھ لے، اور ان منافقین سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ وہ زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں گھل مل کر رہتے تھے۔ اب جب جنگ کا موقع آیا تو ظاہری دوستی بھی چھوڑ بیٹھے اور ان کا نفاق کھل کر ظاہر ہو گیا، جس کی صورت بیان فرمائی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور اگر جنگ نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ ہی رہو، اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو دشمن کو ہماری جماعت زیادہ نظر آئے گی، یہ بھی دفاع کی ایک صورت بنے گی۔ وہ کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی مفید ہو سکتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شرکت کر لیتے۔ ہمارے خیال میں تو لڑائی کا ڈھنگ ہی نہیں، یہ کیا لڑائی ہے کہ تم تھوڑے سے آدمی ہو، دشمن زیادہ ہے، سامان حرب بھی تمہارے پاس کم ہے، کم سے کم برابر کی ٹکر ہو تو لڑائی لڑی جائے، غالب ہونے کی امید نہ ہو تو کم سے کم مدافعت کرنے کی قوت تو ہو۔ اب تو ظاہری حالات میں اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دینا سراسر ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ ظاہر میں بھی کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، یعنی پہلے ایمان کے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں میں گھلے ملے رہنے کی وجہ سے ظاہراً وہ ایمان کے قریب تھے، اندر سے کافر تو پہلے سے ہی تھے، لیکن ظاہر میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اس دعوے پر خود ان کے اپنے قول و فعل نے پانی پھیر دیا۔ ہر عقل مند ان کی باتوں کے پیش نظر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ باتیں کافروں جیسی کر رہے ہیں۔ منافقین کا مزید حال بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو لڑائی سے جان بچا کر بیٹھے رہے اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی رائے دی تھی کہ جنگ نہ کی جائے، ہماری بات مان لیتے تو مقتول نہ ہوتے۔ اس بات کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موت سے کہاں بچاؤ ہے، لڑائی چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے اور یہ سمجھ لیا کہ موت سے بچ گئے تو یہ بے وقوفی ہے۔ موت تو پھر بھی آنی ہے۔ جب تم کو موت آنے لگے تو اپنے مقررہ وقت پر موت کو دفع کر دینا اور اسے ٹال دینا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے بچا جا سکتا ہے۔ منافق کے نزدیک جان کی قیمت زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے کتراتا ہے۔ مومن کو اللہ کی رضامندی مقصود ہے، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ اللہ کے لیے لڑنے اور جان دینے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔